السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی رسولوں کی مدد دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے کہ اپنے قصور کی معافی مانگیں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اس سارے سیاق و سباق میں اگر دیکھیں، جیسے مکی صورت ہے، جس دور میں نازل ہوئی وہ دور کیسا تھا، اس ساری سیاق و سباق میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں قصور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے صبری کی کیفیت ہے جو انتہائی مخالفت کے اس ماحول میں خاص طور پر اپنے ساتھیوں کی مظلومی کو دیکھ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے یا تو اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی طرف سے اور کوئی ایسی بات جلدی سے ظہور پذیر ہو جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان کچھ تو تھمے۔ یہ خواہش جو تھی یہ کوئی گناہ بھی نہیں تھی بجائے خود جس پہ کسی توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی، لیکن جس بلند مرتبے پہ آپ فائز تھے، اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا تھا اور آپ کی اولو العزمی کا یہ تقاضا تھا کہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ کو آپ کے مرتبے سے فروٹر نظر آئی، ایسے لگا کہ جیسے اتنی بے صبری بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگیں اور آپ چٹان جیسی مضبوطی دکھائیں جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں کو ہونا چاہیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اب دیکھیں ہم کتنی دفعہ کوئی بات کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے انشاءاللہ کل میں یہ کروں گا، اگلے سال میں یہ کروں گا، ہم اس طرح کہتے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا تو کتنے دن وحی نہیں آئی، اور اس پہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ جب بھی آپ کہیں کوئی کام کہ یہ میں کل کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ جتنے درجے بلند ہوتے ہیں اتنے ہی پھر اللہ تعالیٰ کے جو ایک مقام ہے نا آپ کا جو مرتبہ ہے ایک، اس کے مطابق ہی پھر آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سند، کوئی حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو، وہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، تکبر ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں۔ ما ہم ببالغی،
جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لیں، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ بات، جس قدر کھل کے اب سامنے آئی ہے اس دور میں۔ آج سے 1500 سال پہلے کس کو کیا پتا تھا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین تو ایک ذرے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا انسان کو بنانا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایماندار، صالح اور بدکار برابر ہو جائیں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا۔ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا لوگ مانتے نہیں ہیں، دراصل وہ لوگ ہم ہی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمیں اتنا پختہ یقین ہے کہ کسی بھی لمحے قیامت آ سکتی ہے؟ چلیں قیامت تو بات کی بات ہے، موت بھی، جس کو موت آ گئی اس کے لیے تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اس کے رجسٹر کلوز کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی عمل پھر وہ کر نہیں سکتا، اور کر بھی لے تو پھر اس کا کوئی حساب میں لکھا نہیں جاتا، رجسٹر کلوز ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کا ڈراپ سین ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، ایک منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں۔ صرف میں لا ریب فیہا، اس میں شک نہیں ہے، نہ قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے، نہ موت کے آنے میں کوئی شک ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ دعائیں قبول کرنے کے تمام اختیارات میرے پاس ہیں، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ منڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ دعا اور عبادت دونوں ہم معنی الفاظ کے طور پہ استعمال ہیں۔ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ دعا اور عبادت ایک ہی مفہوم میں آئے ہیں۔ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا، اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ دعا عین عبادت ہے۔ اور ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے کیا لفظ فقرہ استعمال کیا گیا کہ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے وہ منہ موڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے دعا مانگنا بندگی کا تقاضا ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، گویا وہ تکبر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔
اسی حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا مانگنے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے ایز اٹ از، اسی طرح بندے نے جو مانگی وہ قبول ہوئی، ہو کہ کم ہوتا ہے کہ فوراً دعا مانگی آپ نے فوراً اسی وقت قبول ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت تو قبول نہیں ہوتی، بعد میں قبول ہوتی ہے، یا ایز اٹ از نہیں بھی قبول ہوتی تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تو جاننے والا ہے، علیم ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو ہم نے مانگی تھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے مناسب ہی نہ ہو، اللہ اس کی جگہ پہ کچھ اور عطا کر دیتی ہے، وہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا نہ تو قبول ہوتی ہے، نہ ڈیلے ہوتی ہے، نہ ریپلیس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کہتے ہیں ساری زندگی دعائیں مانگتا رہا لیکن میری کوئی دعا، یا جس کے متعلق دعا مانگ رہا تھا وہ قبول بھی نہیں ہوئی، مجھے اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی نہیں ملا، یا کوئی ایسی چیز، یا یہ کہ دیر سے بھی قبول نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہوں گی تو پوچھے گا یہ اتنا کچھ کہاں سے آ گیا؟ اسے کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے، وہ قبول نہ ہوئیں، اللہ نے ان کا نعم البدل یہاں عطا کیا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی، لیکن یہ وہی دو لوگ کہیں گے نا جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں۔ دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے۔ کب دعا مانگی جائے؟ ہر نماز کے بعد اور نماز کے اندر۔ نماز کے اندر اگر ہم دعا مانگنے کی عادت بنا لینا، جیسے سجدے کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہی ہے نا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ہم صرف سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ تک رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ عظیم تک رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہم جاتے، اپنے لیے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ کی عظمت بیان کر دی، سبحان ربی اعلیٰ عظیم، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تعریف کی، اور بس سجدے سے اٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں سجدے میں مانگنے کے لیے، اگر ہم ایک دفعہ یاد کر لیں اور عادت بنا لیں، بہترین جو مقام ہے دعا مانگنے کا وہ ہے جب انسان کا سر اللہ کے حضور زمین پہ ہو، اس کی ناک زمین کے ساتھ لگی ہو، اور وہ اللہ سے کہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، علانیتہ و سرہ، وہ میں نے علانیہ کیے ہوں یا چھپا کے کیے ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ، وہ میں نے پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، علانیتہ و سرہ، میں نے علانیہ کیے ہوں یا چھپا کے کیے ہوں، سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو سجدے میں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ لیکن ہم تو نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ اتارا جاتا ہے، اول تو پڑھتے ہی نہیں، اکثریت لوگوں کی شیطان نے ایسا ان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ایسا ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا۔ سوچیں ذرا، تصور کریں کہ انسان جب فجر کے ٹائم سویا ہوا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر گیا، وہ حدیث کی بات ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ انسان کس حال میں لیٹا ہوا ہے، وہ جو کسالت اور جو اس کے اوپر ایک سستی وہ ہے، اس کی کوئی ریزن ہے؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے سویا ہوا، اللہ کی بات نہ مان کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ چند دنوں کے مزے ہیں۔ اس دن جب پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے،
کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے جہنم میں آئے۔ یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ منہ موڑتے ہیں میری عبادت سے وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے، ضرور۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشن کیا، ہم نے ان کو بھی اپنی مرضی سے ڈھال لیا۔ رات کیا ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور بس پھر اس سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ رات 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے، اس وقت کا سونا آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو، وہ جو جسم کے اندر وہ ہماری ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کو مینڈ کرنے کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے 6 گھنٹے، 10 سے 4 تک۔ اور ہم نے 4 کے بعد تو ہمارا سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 10 بجے تو ابھی لگتا ہے کہ شام ہے، 12 1 ہم سوتے ہوئے کر دیتے ہیں، پھر نمازیں چھوڑ کے 8 9 بجے 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اتنا تو پوری رات میں نہیں سوتے جتنا ہم 4 بجے کے بعد سوتے ہیں، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تم سکون پاؤ رات کی گھڑیوں میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھ دی ہے، وہ جو صبح کا ٹائم ہے نا، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ یہ آزما کے دیکھیں، وہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اگر آپ اٹھ کے کچھ کام کریں، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے سارے کام اس وقت نبٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہی برکت والا ٹائم اگر آپ سوتے میں گزار دیں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کام شروع 11 12 بجے کرنا ہے تو دن پیچھے رہ کتنا گیا ہوتا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس کہاں آ کے اب تم بہک رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہے تمہیں، آپ کے شہر میں رہتے ہو، آپ کو آنکھوں سے دیکھا، یہاں پہنچ کے قریب آ کے پھر پلٹ گئے، کہاں آ کے تم بہک گئے؟ کَذَٰلِکَ یُؤْفَکُ الَّذِینَ کَانُوا بِآیَاتِ اللہِ یَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان کی قوموں میں سے کچھ لوگ اپنے پیغمبروں کا، ان کی پہ نازل کی ہوئی آیات کا انکار کرتے رہے، یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اتنی حسین شکل بنائی اللہ نے انسان کی، تمام مخلوقات کو دیکھ لیں اور انسان کو دیکھ لیں، اتنی خوبصورت شکل بنائی اللہ نے انسان، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اب کبھی انسان کی شکل دیکھ کے اگر انسان کر کے دیکھیں کہ کوئی امینڈمنٹ اس میں کی جائے تو کیسا لگے گا؟ 2 آنکھیں بہت متناسب، پھر ہونٹ، ناک، بال، چہرہ، بازو، ٹانگیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس سے بہتر کوئی شکل و صورت انسان کی ہو سکتی۔
اللہ کہتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ، صرف صورتیں نہیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بڑی حسین صورت بنائی تمہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکتوں والا ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہ جو اجل مسمى ہے وہ ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت تک کے لیے اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے جکڑ کر پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا سچا کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں ناحق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تمہیں وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تو آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہمارے ہی پاس ہے، کہاں جائیں گے بچ کے؟ مکی صورت ہے، مکے کے حالات کے بارے میں سوچیں، آپ کے ساتھیوں کو کیسے کیسے اذیتیں دی جا رہی تھیں، حضرت بلال، آل یاسر، خباب بن ارد، کیسے کیسے انہیں ستایا جاتا تھا، جو مظلوم لوگ تھے، جو غلام طبقہ تھا، جو غریب طبقہ تھا، ان کے مالک انہیں کیسے کیسے اذیتیں دیتے تھے، کیونکہ غلاموں کو تو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا۔ ہاں جو لوگ اچھے گھرانوں سے تھے، اعلیٰ خاندانوں سے تھے، ان کے بچے بھی اگر اسلام کی طرف آئے تھے تو ان کے گھر والوں نے بھی انہیں قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، جیسے
سہیل بن عمر نے ابو جندل اور ان کے بھائی کو بھیڑیوں میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ والی اذیتیں تو نہیں ان کو دی جا رہی تھیں جیسی حضرت سمیہ کو دی جا رہی تھیں، جیسی حضرت یاسر کو دی جا رہی تھیں، جیسی حضرت بلال کو دی جا رہی تھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں آپ صبر ہی کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ان لوگوں کا انجام جو ہونے والا ہے، اس انجام کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اللہ ان کو دکھا دے، یا پھر جب آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں گے پھر انہیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ بہرحال لوٹ کے تو انہیں ہمارے ہی پاس آنا، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ نبی آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی ان پہ سواری کر کے تم وہاں پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اس وقت ایک ظاہر ہے بحری بیڑا بعد میں بنایا، حضرت عثمان کے دور میں بنا، ایک کشتی تھی اس وقت ان جانوروں کے علاوہ، بس تو انہی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ان جانوروں پہ تم سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار اثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ کسی کام نہ آئی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو اس کا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک ہو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے۔ لیکن عذاب دیکھنے کے بعد تو ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس وقت تو فرعون بھی مان گیا تھا، پھر ماننا کسی کام نہیں آتا۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اس وقت کہا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدے مند نہ ہو سکتا تھا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر طریقہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا
وجلا احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین۔ وہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کی بیماریاں بڑی کرٹیکل ہیں یا اللہ ان کے علاج کو ذریعہ صحت بنا دے، یا اللہ ایمان والی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ کسی کا محتاج نہ کرنا، مرتے کم کر یا اللہ، اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنا یا اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا یا رب العالمین۔ آخرت کی ساری منزلوں میں سرخرو کر دینا، کامیاب کر دینا یا اللہ یا رحمان۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔